آپ اب تک کتنے مشنز میں جو ہے خدمات دے چکے ہیں؟ پہن گیا پوسٹنگ پہ، اس کے بعد میری اگلی پوسٹنگ دبئی کی ہے۔ اگر آپ کے لیے آسان ہے ایک ملک میں کام کرنا تو آپ سمجھ جائیں کہ وہاں کا سسٹم اچھا ہے، ان کا جو گورننس کا سسٹم ہے، طریقہ کار ہے، وہ بہت زبردست ہے۔ کمیونٹی کی توقع کونسلر سے کتنی کو ہوتی ہیں؟ جس طرح پاکستان میں ہے نا، آپ پولیس بھی ہیں، آپ ڈی ایم جی بھی ہیں، اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے، تو پھر اس سے آسان کام دنیا کا کوئی نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں خالد ارشاد صوفی اور میں ہوں آج جناب یونائٹڈ کنگڈم یو کے شہر مانچسٹر میں، اور میرے ساتھ ہیں طارق وزیر صاحب۔ طارق وزیر صاحب یہاں کونسل جنرل ہیں اور مانچسٹر کی کمیونٹی میں نہ صرف بہت پاپولر ہیں، بڑی ان کی پذیرائی ہے۔ جب میں لندن میں تھا کچھ دن پہلے تو وہاں بھی ان کی شہرت اور نیک نامی کے میں نے بڑے چرچے سنے۔ تجسس ہوا کہ طارق صاحب سے جب ملاقات ہوگی تو ان کی ذاتی لائف، ان کی ایجوکیشن اور ان کا کریئر، اور یہ یہاں انہوں نے ایسا کیا کر دیا ہے جس پر انہیں پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے اتنی زیادہ محبت ملتی ہے۔ طارق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا طارق صاحب، تھوڑا سا آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، براٹ اپ کہاں سے ہوا، ایجوکیشن کہاں سے لی؟ جی، میں پاکستانی، ماشاءاللہ بورن اینڈ بریڈ پاکستانی۔ جی سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پاکستانی کہلواتا ہوں، سب سے ضروری ہے۔ میرا تعلق وزیرستان سے ہے، ٹرائبل ایریاز جس کو لوگ جانتے ہیں۔ جی ہاں، پشاور میں بورن ریزڈ، سارا وہاں پہ تعلیم بھی حاصل کی، پھر اسلام آباد میں بھی تعلیم حاصل کی۔ سول سروس میں سن 2001 میں کیا ایجوکیشن میں ماسٹرز جی کیا؟ میں نے ماسٹرز کیا پہلے انگلش لٹریچر میں پشاور یونیورسٹی سے، اور بہت اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی میں نے ٹائم گزارا ہے آئی آر ڈپارٹمنٹ میں۔ بس اسی دوران میں پھر اپیئر ہو گیا کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں، تو پھر میں سروس میں آیا، اور اس کے بعد کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ ایک ہوا چلی تھی اس زمانے میں بھی، حالانکہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھا ایک زمانے میں، اور کچھ 4 مہینے انجینئر بننے کے خواب تھے میرے، لیکن 4 مہینے بعد چھوڑ کے پھر میں ادب کی طرف آیا۔ بالکل، اور پھر یہ سول سروس کی طرف رجحان ہوا، اور الحمدللہ۔ والد صاحب؟ میرے والد صاحب سول انجینئر ہیں، اور ریٹائر ہوئے وہ سن 2008 میں، اور پھر یہ ہے کہ ان کی وجہ سے میرے بھائی بھی سول سروس میں ہیں، اور 2 ڈاکٹرز ہیں، ان میں سے 2 جو سول سروس میں ہیں وہ انجینئر بھی ہیں، تو انجینئرنگ کر کے وہ سول سروس میں آئے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے CSS کیا، اور یہ جو فارن سروسز ہے یہ آپ کی فرسٹ چوائس تھی؟ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب آپ ریٹن ایگزام میں جاتے تھے تو آپ کو پہلے اپنی لسٹ، اپنی وش لسٹ دینی ہوتی تھی، جس میں میں نے پہلے فارن سروس لکھا اوریجنل میں، اور پھر سیکنڈ اس میں جب دوبارہ انٹرویو کے لیے ہم کال ہوئے تو اس میں پھر میں نے DMG شروع میں لکھا، اور پھر فارن سروس، تو قسمت تھی فارن سروس میں لینڈ کرنے کی، تو اس وجہ سے پھر ادھر ہی آئے۔ کس سال میں آپ نے جوائن کیا؟ ہم نے جوائن کیا، ٹریننگ ہم نے جوائن کی 2000 میں، جس کو ہمارے بیچ کو ملینیم بیچ کہتے ہیں، 27 کامن، اور پھر میری باقاعدہ سروس جو تھی وہ 2001 میں شروع ہوئی فارن آفس میں اسلام آباد میں۔ تو اچھا، فارن سروسز جو ہے یہ کریئر باقی DMG اور باقی جو گروپس ہیں اس میں مختلف کیا ہے؟ اس میں مختلف یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے اسپیشلسٹ، یو کین بی اے جنرلسٹ۔ آپ ایز اے ڈپلومیٹ جنرلی بہت سی چیزیں آپ کو آنی چاہیے، بہت سے طریقے آپ کو آنے چاہیے، اور دوسرا جس پہ بہت بڑا لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے دور رہتے ہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان سے فزیکلی دور ہو کے بھی پاکستان سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو فرق یہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی سروس ہے۔ دل اور دماغ میں آل دا ٹائم آپ کو پاکستان رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا طارق وزیر صاحب، ابھی میری آپ نے ایک سوال اگلے کے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی کہ آپ جرنلسٹ ہوتے ہیں، اور باقی سروسز میں ایک خاص ایڈمنسٹریشن کی یا ایک خاص طرح کی ٹیکنیک میں ایکسپرٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ جو ڈپلومیٹ ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ مطالعے کی ضرورت پڑتی ہوگی پھر تو، یا نالج سیکنگ کی؟ نالج آپ کو ایکسپیرینس سے جو نالج آتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے اگر آپ پڑھنے لکھنے والے ہیں تو وہ بھی بہت آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس سروس میں، لیکن اگر آپ ایکسپیرینس سے سیکھنے والے ہیں تو آپ کو اس سروس میں بہت آسانی ہوتی ہے کام کرنے کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جرنلسٹ ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ کونسل جنرل ہیں یہاں، اس سے پہلے مختلف پوسٹوں پہ رہے ہوں گے،
اور پھر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا اور پاکستان کے ماضی، مستقبل، حال، تحریک پاکستان، قیام پاکستان، اور پھر جو پولیٹیکل تحریکیں ہیں، جو معاملات ہیں، ان سب کو ازبر رکھنا. تو میں نے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب بندہ بیوروکریٹ بنتا ہے تو وہ بنتا ہی اس لیے ہے کہ بھی وہ افسر ہو جائے، یعنی وہ خلیفہ بن جائے کہ بھی بس اب مجھے کچھ نہیں کرنا، میں نے افسری جو ہے نا وہ اچیو کر لی ہے. تو آپ کو جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے خود کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. یہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ آپ کو یو آر آن یور ٹوز آل دا ٹائم. آپ کو ایکسپیرینسز، اگین وہی بات، اپنے آپ کو مزید بہتر بنانا ہوتا ہے ہر دن، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اگلے دن آپ کس چیز کے ساتھ آپ کو کیا معاملات پیش آ سکتے ہیں، کمیونٹی سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب پاکستان کا بہت بڑا ایک وزن ہوتا ہے آپ کا پاکستان کے نام کا، تو اس وجہ سے آپ کو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہوتا ہے. کیسا محسوس ہوتا ہے ایموشنلی جب آپ کو یہ موقع آتے ہیں، بلکہ روزانہ 20 موقع آتے ہیں کہ یو آر ریپرزینٹنگ یور کنٹری، یور ہوم لینڈ؟ یہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے. آپ اس کا اظہار اپنی آنکھوں کی چمک سے کر سکتے ہیں، جس طرح اگر آپ فیل کر رہے ہوں. اس کا اظہار مشکل ہے، کیونکہ مجھے تو ہو گئے کچھ 23-24 سال سروس میں. ایک بھی دن ایسا نہیں گزرتا کہ آپ کو یہ فیل نہ ہوتا ہو کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں ایک اور ملک کے اندر. آپ اگر پاکستان کے اندر موومنٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ سروسز میں اور بات ہوتی ہے، لیکن آپ کہیں اور بیٹھ کے باہر کسی دنیا میں بیٹھتے ہیں نا، دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ فیلنگ. خوشی کی فیلنگ ہوتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ذمہ داری کی بھی ہوتی ہے، کہ وہ ایک اٹالین ڈپلومیٹ نے کہا تھا کہ ادرز میں یو میں ناٹ. تو اسی طرح ہم بہت سی چیزیں اس وجہ سے بھی آپ کو اچھے ہوں یا برے ہوں، لیکن بہت سی چیزوں سے آپ رک جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا نام نہیں ہے، یہ میرے ملک کا نام ہے. گڈ. اچھا، یہ بعض باتیں ڈپلومیٹ سے سنتے ہیں کہ جی پولیٹیکل یا آفیشیل معاملات میں بعض پریشرز میں آنا پڑتا ہے، آؤٹ آف وے جا کے کچھ ذمہ داریاں لینا پڑتی ہیں، فٹیک لینا پڑتی ہیں. از اٹ سو؟ دیکھیں، اگر تو آپ ایک ایسے مشن میں ہوں جو پولیٹیکل مشن ہو، جس طرح ہمارے ہائی کمیشن ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایمبیسیز ہوتی ہیں، تو اس میں آئی کانٹ سے، کیونکہ وہ پھر ذرا وی ورک فار دا اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ فار دا گورنمنٹ ان پاور. جو گورنمنٹ ہوتی ہے ہم اس کا پارٹ ہوتے ہیں، حصہ ہوتے ہیں. تو لوگوں کو شاید باہر سے یہ نظر آتا ہو کہ ہم بہت سی جو چیزیں تھوڑا اگر ہٹ کے کر رہے ہیں یا تو وہ اور پریشرز ہیں یا کچھ، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم وہ کام کرتے ہیں جو ملک کے فائدے کا ہو اور ہماری حکومت کے فائدے کا ہو، تو اس میں پھر پارٹیز اور یہ چیزیں نہیں آتی. میرا کام اس لیے آسان ہے کہ میں کونسلیٹ کو رن کر رہا ہوں یہاں پہ، اور اس میں پھر آپ کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو اپنے جو کلائنٹس ہوتے ہیں، آپ کو پاکستانی ڈائسپورا، ان کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ان کے لیے اچھا ہے اور کیا ان کے لیے اچھا نہیں ہے. تو ہمارا کام آسان ہے. اچھا، پھر اس کا مطلب کہ آپ کے کریئر میں، ڈپلومیٹک کریئر میں، یہ جو کونسلر سروس ہے یہ قدرے آسان ہے کہ اپنی کمیونٹی سروس کرنی ہے اور کمیونٹی کے اندر پاکستان کو زندہ رکھنا ہے؟ یہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. اچھا، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے. بہت ایزی ہے اس کا. مشکل تب ہے اگر آپ کو لوگوں کی ترجیحات کو آپ پہلے نہ رکھیں. آسان تب ہے اگر یہ آپ الٹا کام کریں، لوگوں کو پہلے ترجیح دیں، تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. اٹ از آل آپ کے پرسپیکٹیو کی بات ہے. اگر آپ کے ماتھے کے اوپر شکنے نہ ہوں لوگوں سے بات کرتے ہوئے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا کام آسان ہے. اچھا، بائی لیٹرل جو ریلیشن ہے اس میں کسی ڈپلومیٹ کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ بہت زیادہ، بہت اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ آپ پیغام رساں بھی ہوتے ہیں اپنے ملک کے، آپ اپنے ملک کے ایک حد تک ڈیسیجن میکر بھی ہوتے ہیں بہت چیزوں میں، آپ نیگوشیٹر بھی ہوتے ہیں اپنے ملک کے، آپ اپنے ملک کا نام بھی ہوتے ہیں، آپ اپنے ملک کے ریپرزنٹیشن اوور آل ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ملک میں آپ بات کر رہے ہیں اپنے ملک کے بہاف کے اوپر، تو آپ ہیں وہاں، نہ آپ کا پرائم منسٹر، نہ آپ کے پریزیڈنٹ، نہ کچھ. یو آر دا ون. اور ذمہ داری، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ کی سکلز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اچھا اپنے ملک کے فائدے کے لیے کام نکالتے ہیں. آپ اب تک کتنے مشنز میں جو ہے خدمات دے چکے ہیں؟ میں نے سٹارٹ کیا تھا جاپان سے، جاپانیز لینگویج کر کے میں پھر دوبارہ جاپان گیا پوسٹنگ پہ. اس کے بعد میری اگلی پوسٹنگ دبئی کی ہے، پھر میری پوسٹنگ آسٹریلیا کی ہے، اس سے پہلے کینبرا کی، اور ابھی میں کینبرا سے سیدھے ہم یہاں پہ مانچسٹر میں. اچھا، یہ چوتھی پوسٹنگ ہے آپ کی؟ چوتھی سمجھ لیں، پانچویں اصولاً ہونی چاہیے، بٹ آئی اسپینڈ مور ٹائم ایٹ ہیڈ کوارٹرز میں، زیادہ ٹائم ہیڈ کوارٹرز پہ رہا ہوں.
تو طارق صاحب کہاں کا یہ جو سسٹم ہے مقامی وہ آپ کو بہت اچھا لگا، اگر آپ کومنٹ کرنا چاہیں؟ سسٹم اگر آپ بات کر رہے ہیں ان کے نیٹیوز کا، ان کے ممالک پاکستانی کمیونٹی یعنی آسان، اگر آپ کے لیے آسان ہے ایک ملک میں کام کرنا تو آپ سمجھ جائیں کہ وہاں کا سسٹم اچھا ہے. ہاں جی، ایز اے ڈپلومیٹ یو ہیو ٹو سی دیٹ. تو Okay, میرے خیال میں ٹھیک کہ جاپنیز اس معاملے میں بہت آگے ہیں دنیا سے. اچھا، ان کا جو گورننس کا سسٹم ہے، طریقہ کار ہے، وہ بہت زبردست ہے. آپ کو بڑا آسان ہوتا ہے ان کو سمجھانے میں، حالانکہ زبان بھی کا بھی ایشو ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کے سسٹمز اتنے اچھے ہیں کہ وہ آپ کو وہاں پہ موو کرنا آسان ہے، اپنی بات کہنا آسان ہے، ان کی بات سمجھنا آسان ہے. اچھا کمیونٹی کی توقع کونسلر سے کتنی کو ہوتی ہیں، اور انہیں نبھانا یا انہیں مطمئن کرنا آسان ہے مشکل ہے؟ اگین آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. اوکے، مشکل اس لیے ہے کہ آپ ایز اے کونسل جنرل یا ایز اے کونسلیٹ، آپ جس طرح پاکستان میں ہے نا، آپ پولیس بھی ہیں، آپ ڈی ایم جی بھی ہیں، آپ انکم ٹیکس بھی ہیں، آپ ہر چیز ہیں. جو ڈپارٹمنٹس آپ کے ایک ضلع کے اندر ہوتے ہیں، وہ آپ ایک سارے ہی کونسلیٹ میں ہوتے تو ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر پچ پہ کھیلنا ہوتا ہے. آسان اس لیے ہے کہ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اس کی جو رولز کو توڑے بغیر آپ اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں اور وہ محنت کر سکتے ہیں، آپ آؤٹ آف دا وے جا کے اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے، تو پھر اس سے آسان کام دنیا کا کوئی نہیں. کمفرٹ زون کا آپ نے ذکر کیا، اس سے آگے بڑھاتے بات، بہت سارے ایمبیسیز یا کونسلیٹ کے جہاں کمیونٹی ہے پاکستانی زیادہ ہیں، شکایتیں ہوتی ہیں کہ رویہ ٹھیک نہیں، تجدید جو ہے سرٹیفکیٹ کی، پاسپورٹ کی، اور جو کونسلر سروسز ہیں ان میں بڑے مسائل ہیں اور رول رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو آن نہیں کر رہا ہوتا. اور دوسری طرف جیسے یہاں میں آیا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ کو انٹرویو کر رہا ہوں، آپ سے ملاقات ہے، جینینلی آپ کی بڑی تعریف سنی. فرق کیا ہے اس سارے عمل میں؟ بات تو ہو سکتا ہے آپ کو اپنی تعریف ہی کرنی پڑے، لیکن لرننگ کے لیے نا کہیں نہ کہیں یہ جو انٹرویو ہے کہیں نہ کہیں یہ آرکائیو ہوگا کہ فرق کیا ہے کہ جن کونسلیٹ سے یا جن ڈومیٹ سے لوگوں کو شکایتیں ہیں، اور اب ہم مشنز کے نام نہیں لیتے، ہم جرنلسٹ ہیں، خبروں میں آتا رہتا ہے، سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں، جیسے آپ کے ہاں خیری کی بات سنتے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ بھی، اور ورڈ یہ زبانی کلامی بھی. سمپل چیز ہے، اگر ہیڈ آف دا مشن خود، اف دا ہیڈ آف دا مشن مرد ہو خاتون ہو، اوکے، ہیڈ آف دا مشن، وہ اگر اف دے ڈونٹ لیڈ فرام دا فرنٹ، اگر خود نہ ہو نا فیلڈ میں، یہ بہت فرق ہے. یہ میں نے یہ سیکھا ہے اپنے سینئرز سے. میرے کچھ سینئرز ہیں جن کو میں دیکھتا رہا ہوں، جن کو میں ان کے کام کو دیکھتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ڈونٹ ٹو نیم اینی، لیکن کئی بہت سے ہمارے سینئرز ایسے ہیں. آپ لے لینا مگر مناسب نہیں کوئی نہیں، وہ مطلب ہے کہ ہاں کچھ کا نام نہ لیا جائے. آپ کو بھی شاید پتہ ہو ان سینئرز کا. بہت سے ایسے ہیں جی ہاں، جو خود فیلڈ میں جاتے ہیں، جو لوگوں سے ملتے ہیں. لوگوں کے ساتھ بیٹھنا از یور فرسٹ اسٹیپ. صحیح بات، کیونکہ شکایتیں تو تب بھی ہوں گی. میں مذاقاً کہتا ہوں بعض دفعہ شاید ہم جو اگلے جہان میں جائیں وہاں بھی ہماری شکایتیں ہوں. شکایتیں تو ہوں گی، لیکن شکایتیں ایکچوئل کتنی ہیں اور ان کا آپ سدباب کیسے کرتے ہیں، آپ کی نیت کتنی ہے، آپ نے کوشش سمپل کتنی چیز ہے. خود جائیں فیلڈ میں، لوگوں سے ملیں. جتنا ہم لوگوں سے ملیں گے نا، شکایتیں کم ہوں گی. اچھا، ایک اچھا ڈپلومیٹ جس کو کہتے ہیں کہ اب آپ کو 2 ڈیکیڈ ہو گئے اس کریئر میں، آپ نے کچھ چیزیں اخذ کی ہوں گی، کچھ آپ کا اپنا نظریہ حیات بنا ہوگا. ایک اچھا ڈپلومیٹ جو ہے اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ ایک ایسی خوبی ہے نا کہ وہ پھر ساری خوبیوں کو ٹرمپ کرتی ہے. وہ باقی خوبیاں خود پیچھے آتی ہیں. ایک خوبی ہے، وہ یہ ہے سیکھنے کا عمل. اگر آپ یہ مان لیں کہ میرا ہر روز ایک نئی چیز سیکھنے پہ لگے، آپ یہ مان لیں کہ میں عقل کل نہیں ہوں، آپ یہ مان لیں کہ میں ہی سب کچھ نہیں کر سکتا، تب آپ اچھے ڈپلومیٹ ہوں گے. آپ کو پتہ ہوگا کہ زندگی یہ نہیں ہے صرف کہ آپ کے 20 سال ہو گئے. آپ یہ سمجھیں کہ میں جیسے کل ہی سروس میں آیا ہوں. ہم نے سب نے سیکھا ہے، ہم سب کو سیکھنا ہے آگے بھی. تو اگر آپ سیکھتے ہیں، آپ سے میں سیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں لوگ مجھ سے بھی سیکھیں، میں بھی لوگوں سے سیکھوں. دس از واٹ اے گڈ ڈپلومیٹ کین ڈو، کہ وہ لوگوں کو اس بات پہ قائل کرے کہ آپ نے اگر ڈگریز لی ہیں، پی ایچ ڈی بھی اگر آپ نے کی ہوئی ہے، پوسٹ ڈاک بھی کیے ہوئے، تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی جو صلاحیت ہے علم حاصل کرنے کی یا سمجھنے کی وہ ختم ہو گئی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں، لرن.
کیونکہ آپ سیکھیں گے تو اس کو اپلائی کر سکیں گے نا. اگر آپ نے کوئی چیز 10 سال پہلے سیکھی ہے تو وہ چیز اب وہ رائج نہیں ہے, وہ طریقہ کار ڈیفرنٹ ہو چکا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ویلیو ایڈیشن کرنی ہے, اپنے اسکل سیٹ کو امپروو کرنا ہے. میں نے الحمدللہ 20 سالوں میں جو میں لوگوں کو کہتا ہوں اپنے اسکل سیٹ جو میری ہے اس کو امپروو کیا ہے, بولنے کی حد تک, ہاؤ آئی کیری مائی سیلف. اس کے علاوہ لوگوں سے میں کیسے ڈیل کرتا ہوں اس کو میں نے امپروو کیا ہے. اور یہی میری, میں کہتا ہوں کہ خوبی میں اپنی کہوں گا, پیشہ ورانہ حالانکہ لوگوں کو اپنی خوبی نہیں کہنا, لیکن دس از اے خوبی. آئی ایم پراؤڈ آف دس کہ میں لوگوں سے بھی سیکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو وہ چیز سکھاؤں جو میں سیکھ چکا ہوں. اچھا یہ جو آپ کا ڈپلومیٹک کریئر ہے, یہ صرف کریئر ہے یا آپ کی گفتگو سے تو مجھے لگ رہا ہے یہ ایک مشن ہے, عبادت ہے؟ اٹس اے وے آف لائف. اٹس وے آف لائف. نہیں آپ دیکھیں نا, آپ اسٹیٹسٹکس نکال لیں, بہت سے کم ہمارے ایسے لوگ ہیں جو فارن سروس میں آ کے پھر کسی اور سروس میں جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. میجورٹی ایسے آتی ہے کہ یہیں پہ رہ جاتی ہے. پھر وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے نا ڈیلی لائف کے ساتھ جڑا رہتا ہے. اب تک کی گفتگو سے جو میں نے اخذ کیا وہ یہ کہ آپ اپنے پیشے کو انجوائے کر رہے ہیں, ذمہ داری کو, اور چاہتے کیا ہیں کریئر کی معراج کیا چاہتے ہیں آپ؟ معراج تو وہ تو ہر انسان ایک ہوتا ہے نا کہ دل میں آپ کی بہت سی خواہشات, بہت سی باتیں ہوتی ہیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے میں امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ صرف یہ نہ مجھے یاد رکھا جائے کہ میں نے یہاں پہ لوگوں کو پاسپورٹ اور ویزا کی ترسیل میں زیادہ آسانی, میں چاہتا ہوں لوگ یاد رکھیں کہ ان کی زندگیاں آسان کی میں نے. میں اکثر صبح و شام یہی لوگوں کو کہتا ہوں کہ مشورہ دینا میرا پہلا سٹیپ ہے, بعد میں آپ کو پھر ہاتھ سے پکڑ کے لے کے جا کے کہیں کوئی کام آپ کو. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو کمیونٹی میری ہے پاکستانی اوورسیز, جو کہ ہمارا بہت بڑا ٹریجر ٹروو, ان کو اس قابل بنائیں آپ کہ وہ کسی اور کے محتاج نہ ہوں. اچھا, میری مراد تھی کہ آپ جب ایک کریئر میں فارن سروسز میں, تو ہر ایک ڈپلومیٹ کے کچھ خواب ہوتے ہوں گے, میں یو این میں پاکستان کو ریپرزینٹ کروں, امریکہ میں کروں, انگلینڈ میں کروں, لندن میں بیٹھا ہوں, تو آپ کا کوئی اس طرح کا بھی خواب دیکھیں ہے؟ ہمارے ہاں کچھ 2-3 کیٹیگرائزیشنز ہیں. کچھ ہمارے ایسے ہیں آفیسرز جو جانا چاہتے ہیں ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی میں, وہ شروع سے یا تو ہوتے ہیں یا بیچ میں یا آخر میں جا کے جنیوا جاتے ہیں یا پھر یو این کی باقی, یا ہمارے ہوتے ہیں جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, چائنا کے اسپیشلسٹ ہو گئے, باقی ہو گئے. کچھ ہماری طرح کے ہوتے ہیں جو کہ کمیونٹی انٹینسو مشن کے شوقین ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ اپنا جو نکھار ہے ہماری شخصیتوں میں تبھی آتا ہے جب آپ ہمیں اس جگہ بھیجیں. تو اس کے بعد تو میں نے کسی کونسلیٹ میں نہیں جانا, میں نے تو کسی ایمبیسی میں ظاہری بات ہے جانا ہوگا انشاءاللہ. اگر زندگی رہی تو میں کوشش یہ کروں گا کہ جہاں پہ ہمارا ڈایاسپورا ہو نا, کم از کم کسی نہ کسی حوالے سے میں وہاں پہ جاؤں. اس کا مطلب کہ آپ بائی دا اینڈ آف دا ڈے جو آپ کا کریئر کا ہے وہ آپ کمیونٹی سروس میں ہی رہنا چاہتے ہیں. اس کے بعد بھی وہ تو آپ کی شخصیت سے دکھائی دیتا ہے. بہت شکریہ طارق وزیر صاحب. جی, موقع ملا مجھے دورہ برطانیہ میں, یو کے میں اور ادھر مانچسٹر میں. طارق وزیر صاحب کی بڑی مہربانی, انہوں نے آج وقت دیا اور کچھ گفتگو کر کے ہمیں بھی یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہم نے ایک جو ہے ڈپلومیٹ کو انٹرویو کیا. بہت شکریہ. بہت جلد کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.